الفضائل والبيان وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان وفرض على الثقلين اتباع النبي محمد صاحب الكوثر والجنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمبعوث بالحجة والبرهان وعلى آله وأصحابه وأهل حديثه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ہادی جہانا بمدنی دلارا سونا کمی والا لگے پیارا پیارا ہادی جہانا بمدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا حسبو تے نسبو تے کردار سونا صورت تے سیرت تے گفتار سونا چند سورج دی چمکار سونا نور ہدایت دا چمکدا ستارہ ہادی جہانا دمدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا تاج تخت والے جسد کر دے غلامی تاج تخت والے جسد کر دے غلامی بنوری جدے درد دیندے سلامی محبت والے کوئی گوڑے چھڑ کے تو سبحان اللہ 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 بڑی پیاری گل تاج تخت والے جس کر دے غلامی نوری جدے درد دیندے سلامی وہ دکھیاں لاچارا کمزورا بہامی دلالا زبیرا دلکھیاں دتارا
آدی جہانا وطنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد اعظم، سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور واسطے واجب احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردے اندر تشریف فرما میری آواز میں سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک کا بے حد شکر ہے جس مالک دی عطا کردہ توفیق نئی مصروفیات کے باوجود قرآن و سنت کی باتیں سنن اور سنان واسطے مل بیٹھے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری گناہگار کی حاضری، علماء کرام کی تشریف آوری، اس سب احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بڑھائے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہاں پیارے بھائی جناب محترم و مکرم و محتشم مولانا قاری محمد عمران وٹو صاحب حفظہ اللہ تعالی جنہ کے حکم تے تساں دوستاں دے روشن چہرے دی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی قاری صاحب نو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی، عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس علاقے واسطے جو بھی انہاں دی محنت کوشش ہے اللہ تعالی انہاں دی تمام جہود حسنہ اور مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میرے والد گرامی دے دہینہ دوست تواڈے علاقے دی محبوب شخصیت جناب محترم حضرت مولانا حافظ نیاز الہی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ دعا فرما اللہ تعالی انہاں دے علم و عمل اندر بھی صحت اندر برکت فرمائے۔ استاد محترم قاری محمد اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کراں گا کہ اسٹیج تے تشریف لے آؤ، یہ تے ساڈے والدین دے استاد نے تو یہ بالکل ہی مناسب ہے کہ استاد جی نیچے بیٹھے ہوں، اسٹیج تے تشریف لے آؤ۔ اللہ پاک انہاں نوں بھی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ باقی ساری محترم بیٹھے نے، معزز مہمان بیٹھے نے، توجہ میرے وال جدوں بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، عقیدہ توحید تے ایمان لے آندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان لے آندا ہے، پھر سب تو پہلی جڑی چیز وہ ذمہ لازم ہو جاتی ہے وہ نام محبت رسول ہے۔ اس بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ایمان تے لے آندا ہے، وہ تے لازم ہو گیا ہے کہ وہ کائنات و ما فیہا کو ود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال محبت و عقیدت رکھے۔ جب یہ بھی ہو گیا ہر شے تو ود کے نبی پاک نال محبت بھی کرن لگ پیا، پھر ایک دوسری چیز وہ ذمہ لازم ہوندی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت دے نال نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب، احترام، عزت اور توقیر لازم ہوندی ہے کہ نبی پاک کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے، دل اندر ادب بھی ہوئے۔ جب یہ بھی ہو گیا پھر ایک تیسری چیز لازم ہوندی ہے، وہ نام اتباع رسول ہے کہ وہ بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے۔ ایک لفظ اطاعت ہے، دوسرا لفظ اتباع ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک جو زبان جو حکم دے اس حکم کو مننا، وہ عمل پیرا ہونا، یہ نام اطاعت رسول ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جویں نبی پاک علیہ السلام کر کے وخان اونج کرنا، آپ کے قدموں سے قدم رکھ کے ٹرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور اسوہ کو فالو کرنا، یہ نام اتباع رسول ہے۔ یہ سمجھ لو کہ جب کسی بچے کو والد حکم دے کہ پتر ہے کام کر کے آ، تو وہ دل نہ بھی چاہتا ہوئے تو کام کرے جی میرے ابے کا حکم ہے، ابا جی دل تو نہیں کرتا لیکن تہاڈا حکم سر متے تے میں کراں گا۔ انہوں نے اپنے باپ کی اطاعت کی تھی۔ ہوں ایک کام کا باپ نے حکم تو نہیں دیتا، بچے نے دیکھا کہ میرا ابا میرے رشتے دار کے اچھا سلوک کرتا ہے تو باپ پر ویخ کے اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چلدیا ہوا وہ بھی رشتے دار اچھا سلوک کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے
ہمسایاں دے نال میرے ابے دا بڑا چنگا مین ورتن ہے، باپ نے حکم نہیں دیتا لیکن وہ باپ کے حکم دین تو بغیر ہی اپنے باپ کے طریقے پہ چلتے آیا اپنے ہمسایاں نال حسن سلوک کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی پیروی کر رہے، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہے۔ تو جو نبی پاک کرن دا حکم دین، آپ دا حکم سن کے سمعنا و اطعنا اونج کر لینا، یہ نام اطاعت رسول ہے۔ تو جہاں نبی پاک کرن آپ پر ویخ کے اونج ہی کرنا، یہ نام اتباع رسول ہے۔ یا ان سمجھ لو کہ قولی حدیث تے عمل کرنا اطاعت رسول ہے اور فعلی حدیث تے عمل کرنا اتباع رسول ہے۔ اللہ پاک سانو اطاعت رسول کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اتباع رسول کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، اصول شریعت کا کہ عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ ثواب نماز نہیں ہے، ثواب طریقہ رسول کا اللہ نے رکھا ہے، ثواب روزے نہیں ہے، ثواب اتباع مصطفیٰ اندر ہے، ثواب ہر جمعے اندر نہیں ہے، ثواب اتباع مصطفیٰ اندر ہے۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت جب اتباع رسول تو ہٹ جائے گی، طریقہ رسول تو ہٹ جائے گی، تو نیکی کرنے والا پانے صحابی ہو گئے تو نیکی مسجد نبی کے وچ بھی قاعدہ پہ ہوئے کہ اللہ قبول کر دے۔ یہ تے دلائل ہے میرے کو الحمدللہ، میں تمہیں انشاءاللہ دلائل دینا، ذرا توجہ میرے بات۔ چھوٹی جی ایک مثال سمجھے پھر آپ بات شروع کرنے ہیں۔ میں گزارش کی ہے کہ جس عمل جس نیکی کے مدینے والے مصطفیٰ کی مور نہیں، وہ عمل جڑا بھی سونا ہوئے اللہ پاک کی بات کے اندر کا کوئی بولے تو کوئی قیمت ہے۔ سارے کو نوٹ ہوتا ہے 1000 کا 5000 والا، ایک بندہ اس طرح کا نوٹ کرتا ہے کہ تیار کرتا ہے، کاغذ بھی بڑا قیمتی لاتا ہے، بڑا سونا لاتا ہے، رنگ بھی ہونے کا لاتا ہے، اتنے نمبر بھی ہونے کا ہی پاتا ہے، ساری شکل اس نوٹ کی اونٹ کی بنا کے دکان پہ رہ جاتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ رہ جاتا ہے کوئی چیز لینے واسطے۔ انہوں نے کہنا کہ 1000 روپیے کا نوٹ لے لو، میرے پرانی چیز دے دو، وہ کہتے ہیں بھائی نوٹ تیرا ٹھیک ہے پر یہ مارکیٹ اندر چلے گا نہیں، اس نوٹ کے بدلے تینوں سودا سلف ملے گا نہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ پاکستان کی بینک آف پاکستان کی مہر ہے۔ جس نوٹ پہ بینک آف پاکستان کی مہر نہ ہوئے وہ نوٹ تیرے 85 چک 84 چک کی دکان پہ نہیں چلتا، کہ وہ بدلے سودا نہیں ملتا۔ کہ جیڑی نیکی جیڑے عمل کے مدینے والے مصطفیٰ کی مہر نہ ہوئے وہ عمل بھی اللہ پاک کی بات کے اندر نہیں چلتا، کہ اس عمل کے بدلے جنت بھی نہیں مل سکتی۔ اسی 1000 روپیے کا نوٹ نہیں چلنا دیں، وہ بدلے قیمتی کر کے ہونے دیں، کہ جیڑے عمل کا نبی پاک کی مہر ہی کوئی نہیں، اسی عمل کے اوپر کہیے بھی اللہ قبول بھی کر لے تو جنت بھی دے دے، نہیں ہو سکتا۔ طریقہ مصطفیٰ ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے بات کی اہمیت واضح کرتے ہوئے کی فرمایا، سنیے ذرا اللہ کا قرآن۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے توجہ سنن دی، سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔